اور گورنر کی صوابدید ہے کہ وہ کب وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں۔ معاملے خصوصی عطا اللہ تعالی کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے خط میں تمام وجوہات بیان کی، اسپیکر کو خط لکھا جس کی کاپی وزیر اعلیٰ کو بھی بھجوا دی ہے۔ گورنر پنجاب نے اپنی قانونی پوزیشن کو واضح کرنا بہتر سمجھا۔ گورنر پنجاب نے ایک ایک قدم قانون کے مطابق اٹھایا۔ پی ٹی آئی اراکین کی اکثریت اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتی، لیگی رہنما نے پی ٹی آئی کو بھی نشانے پر رکھا۔ ایک ایک قدم انہوں نے قانون کے مطابق اٹھایا، اور آج جو لیٹر لکھا اس کا مقصد کیا تھا؟ قانون کے مطابق تو وہ پابند نہیں تھے۔ قانون میں یہ گنجائش اور آئین کے تحت یہ گنجائش ہے کہ اگر مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ دن پر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ یہ آئین اور قانون کی منشا ہے، اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ یہ بالکل کلیئر ہے، آئین اور قانون میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مگر پھر بھی گورنر پنجاب نے یہ بہتر جانا کہ اپنی قانونی پوزیشن کو واضح کر دیا جائے، آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے اقدامات اب تک اٹھائے ہیں ان کی وجوہات بیان کیا جائے، اور اسپیکر کو ایک خط لکھا، باقاعدہ اس کی کاپی وزیر اعلیٰ کو بھجوائی کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ کو کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، جو آپ نے نہیں لیا اس کا جو لیگل کانسیکوینس ہے، جو نتیجہ ہے وہ درج ذیل ہے۔ انہوں نے اس میں اس کو درج کر دیا۔ اب دیکھیے، یہ گورنر پنجاب کی صوابدید ہے کہ وہ کب آئین کی خلاف ورزی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا عملی نتیجہ یہی ہے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا۔ یہ ان کی صوابدید ہے کہ وہ کل کرنا چاہیں، پرسوں کرنا چاہیں، کب کرنا چاہیں، یہ ان کی اپنی مرضی، اپنی منشا ہے۔ اب میجورٹی ممبرز اگر نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو وہ اب گروپس میں بٹ چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ ان کو ان کے حلقے کے عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ان ساری چیزوں کے باوجود گورنر پنجاب نے، میں سمجھتا ہوں، بڑی بردباری، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ کوئی بھی غیر آئینی، غیر قانونی قدم اٹھانے کو نہ تیار ہے، نہ انہوں نے اٹھانا ہے۔